لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، حج اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت ہے جس میں نسبتاً دوسری عبادتوں کے انسان کو تکلیف زیادہ ہے، لیکن اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حج المبرور لیس جزاؤہ الا الجنہ، کہ حج مبرور اس کی جزا جنت کے سوا ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو حج جس طرح اہم ہے اس کے آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. حج میں چند ایک چیزیں ہیں قرآن مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ہمیں انتباہ کیا گیا ہے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. جیسا کہ ارشاد گرامی ہے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. یہ حج کے آداب سکھائے جا رہے ہیں. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ایک مسافر اتنا مشکل ترین سفر کر کے آتا ہے، اپنے سفر کے دوران اسے چاہیے کہ نظر اپنے مقصد کے اوپر رکھے کہ کتنے عظیم مقصد کے حصول کے لیے اس نے یہ سفر اختیار کیا ہے. اور یقین جانیے اگر ہماری نظر مقصد کے حصول پہ ہوگی تو اس راستے میں آنے والی پریشانیاں ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اس راستے کی پریشانیاں ہمیں پریشانیاں نظر ہی نہیں آئیں گی. جیسا کہ بسا اوقات بھیڑ کی وجہ سے، دھکم پیل کی وجہ سے اس سفر کے دوران کسی کو دھکا لگ جاتا ہے. اب اگر اس کے جواب میں ہم غصہ ہو گئے، بدلہ اتارنے کی کوشش کی، تو یہ ہمارے اپنے لیے ایک مصیبت، ایک پریشانی بنے گی. اگر معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج میں لڑائی جھگڑا، نافرمانی کی باتیں، فحش اور بیہودہ باتیں نہیں کرنی ہیں. چونکہ حج ایک ایسا سفر ہے جس میں یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. پوری دنیا سے مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف علاقوں کے اور مختلف مزاج کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں. ان میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، جاہل بھی ہوتے ہیں، سمجھدار بھی ہوتے ہیں، بیوقوف بھی ہوتے ہیں، کچھ ضعیف اور کمزور بھی ہوتے ہیں اور کچھ توانا اور طاقتور بھی ہوتے ہیں. یہ سارے لوگ ایک ہی جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں اور حج میں سارے لوگ ایک وقت میں ایک ہی جیسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اب جب سارے لوگ ایک ہی وقت میں ایک جیسی عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں ٹکراؤ کا امکان پیدا ہو گیا. شاید ایک اپنی عبادت میں مصروف اور اس کی عبادت دوسرے کی عبادت میں خلل ڈال رہی ہو. لاکھوں افراد کے لیے جو انتظامات کیے گئے ہیں، شاید ان انتظامات میں کوئی خلل آ جائے درمیان میں. لوگ جو یہاں کے مقام کو اس سے پہلے دیکھا نہیں، سمجھا نہیں، بسا اوقات اپنی رہائش سے متعلق، اپنے کھانے پینے سے متعلق کسی دوسرے کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتے ہوں اور اپنے ذہن میں یہ بات لے لیں کہ فلاں میرے معاملات میں رکاوٹ بن رہا ہے اور غصہ آ جائے. غصہ آنا انسان کی فطرت میں شامل ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا حج تو کرو، لیکن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑے سے بچ کر رہنا ہے۔ اگر حج کے کامل ثواب کو پانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان پہ نظر رکھنا ہوگی۔ یہاں حج کے دوران ہو جاتی ہے، فلاں میری جگہ پر آ گیا، رہائش کے معاملے پہ اکثر لڑائی ہو جاتی ہے، سفر کے معاملے میں اکثر لڑائی ہو جاتی ہے۔ سفر میں ہر آدمی سہولت کی تلاش میں رہتا ہے، لیکن اگر ہم نظر رکھیں گے کہ کس مقصد کے لیے ہم نے یہ سفر کیا، حصول مقصد کے لیے راستے کی رکاوٹوں کو برداشت کرنا، دوسروں کو برداشت کرنا، مختلف لوگوں کو برداشت کرنا، یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے، ہمارا حج کا وہ جو ثواب ہے اس میں کمی آئے۔ سب سے ضروری چیز جو ہے نیت کا استحضار ضروری ہے، کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، اور نیت کا استحضار اگر ہر موقع پر رہے گا تو سارے مشکل معاملات آسان ہو جائیں۔ رمی جمرات ایک بڑا مشکل کام ہے، اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر نصیب فرمائے۔ سعودی حکومت کو امکانی درجات میں سہولت کی حد کر دی ہے، جس حد تک ممکن ہے عازمین کو سہولیات پہنچانا وہ عازمین کو سہولیات پہنچاتے ہیں۔ اس کے باوجود چونکہ رمی جمرات کے دوران دھکم پیل ہوتی ہے، اس میں آپس کے لڑائی جھگڑے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ہوتے بھی ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کہ یہ کام میں جلدی کر لوں، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بعض نادان دوست وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کنکریاں مار رہے ہیں یہ ڈائریکٹ جا کے شیطان کو لگتی ہیں، تو کنکری چھوٹی ہوتی ہے اپنے جوتے بھی اتار کر مار دیتے ہیں، کہتے ہیں شیطان کو ہی مارنا ہے جوتا ماریں۔ اللہ کے بندو، جس چیز کا حکم ہے اسی کے اوپر عمل کریں، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے سمجھا دیا اسی کے اوپر عمل کریں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہماری خیر ہے۔ تو رمی جمرات ہو، منا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، طواف کے دوران ہو، یا مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہوں، صفا مروہ کی سعی کرنی ہو، اس دوران جس طرح آپ نے کرنی ہے اسی طرح باقی تمام لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں کرنی۔ اس لیے اس بات کا خصوصی خیال رکھنا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہاں، اگر آپ کو کسی کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے آپ اسے معاف کر دیں، اور معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ سفر کے آداب میں ایک اور چیز جو ضروری ہے وہ مال کا حلال ہونا بڑا ضروری ہے۔ انسان کے پاس مال تو ہے لیکن حلال اور حرام ذرائع سے کمایا ہے۔ ایسا مال ہے جو مشکوک ہے، جو حرام ہے، حرام مال سے کیا ہوا حج مقبول نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ آدمی جو حلال مال سے حج کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے لبیک، تو آسمان سے ایک منادی کی ندا آتی ہے، لبیک و سعدیک۔ اور وہ آدمی جو اپنے حلال مال سے حج نہیں کرتا، حج کے ضروریات کو پورا نہیں کرتا، جب وہ کہتا ہے لبیک، آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے لا لبیک لا سعدیک۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مال پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ پاک اور صاف مال کے بغیر حج ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم اپنی توانائیاں بھی ضائع کرتے ہیں، اپنا مال بھی ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حج کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو حج کی توفیق نصیب فرمائے۔
حج بیت اللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا شہر مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے، مسجد نبوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ لیکن اتنے مقدس سفر پہ آتے ہوئے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مال حلال نہ ہو اور آپ کی یہ ساری کی ساری عبادات صرف اکارت جائیں اور اس کا آپ کو آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ اردو۔